روزانہ دینی معلومات حاصل کرنے کے لیے چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کریں۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، ایک شوہر اور ایک بیوی بڑی جو وہ دنیاوی فکر میں زندگی گزارتے تھے۔ اللہ نے دولت دی تھی، اللہ نے مال دیا تھا، اللہ نے بہت کچھ عطا کیا تھا، بہت نوازا تھا۔ شوہر اور بیوی کا پیار اتنا مشہور تھا کہ شوہر نے اپنی بیوی کے لیے کانچ کا محل بنایا تھا، جس کو شیش محل کہتے ہیں۔ کانچ کا محل بنایا تھا، اور کانچ کا محل بنانے کے بعد اللہ اکبر، ایک مرتبہ اس کی خوبصورت بیوی اپنے بالوں میں کنگھی کر رہی تھی، اور ماڈرن سوچ رکھنے والا اور دنیاوی سوچ رکھنے والا شوہر اپنی بیوی کی خوبصورت جو وہ کنگھی کو دیکھ رہا تھا۔ ایسے میں اس نے کہا، کتنی خوبصورت ہو تم، کتنی حسین ہو تم، کتنی جمیل ہو تم۔ اللہ نے جنہیں خوبصورت بنایا ہے اس پر اللہ کا بڑا احسان ہے۔ لیکن حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، جس کی خوبصورتی اور خوبصیرتی، یعنی جو خوبصورت بھی ہو اور خوبصیرت بھی ہو، انشاءاللہ وہ جنت میں جائے گا۔ جس کو خوبصورتی بھی ملی ہو اور خوبصیرتی بھی ملی ہو، انشاءاللہ وہ جنت میں جائے گا۔ لیکن جس کو صرف خوبصورتی ملی اور خوبصیرتی نہیں ملی، تو پھر اس کی خوبصورت جلد کو جہنم کی آگ کھائے، اس کے خوبصورت جسم کو قبر کے کیڑے کھائیں گے۔ مجھے کبھی سوچ کر کے حیرت ہوتی ہے، اگر چونٹی ہمارے جسم پر رینگے تو ہماری نیند اڑ جاتی ہے، جب اس جسم کو قبر کی مٹی کھائیں گی تو کیا ہوگا؟ جب اس حسین و جمیل جسم پر قبر کے کیڑے حملہ آور ہوں گے تو اس وقت کیفیت کیا ہوگی؟ کیا وہ لمحات ہوں گے؟ کیا وہ کیفیت ہوگی؟ بہرحال بہت خوبصورت تھی اس کی بیوی، اور وہ اس کے حسن جمال سے خوش ہو رہا تھا۔ ایسے میں اس نے کہا کہ تو اتنی خوبصورت ہے کہ اگر تجھے کوئی دیکھے تو تیرے سامنے لوگ اپنا دل ہار جائیں، اپنے ایمان کا سودا کر بیٹھے، عقیدے کا سودا کر بیٹھے، تسبیح مسلح چھوڑ دیں۔ ایسا کوئی نہیں ہے پورے بغداد کے اندر جو تیرے حسن و جمال سے متاثر نہ ہو۔ اس نے اپنی گردن کو جھرجھری دی، اور بالوں کو جھرجھری دینے کے بعد اس نے کہا کہ کیا واقعی پورے بغداد میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ مجھے دیکھ کر بھی وہ ایمان اور عقیدے پر قائم رہے، اور مجھے دیکھ کر وہ نہ بگڑے؟ تو اس کے شوہر نے کہا، کوئی مجھے ایسا نظر نہیں آتا۔ تو اس کی بیوی کی زبان سے نکل گیا، کیا سید الطائفہ کہنے والا جنید بھی اگر مجھے دیکھے، میرے حسن و جمال کو دیکھے، تو وہ بھی اپنے دین، عقیدے اور نیکی اور تقوی پرہیزگاری پہ قائم نہ رہ سکے گا؟ شوہر دنیا دار تھا، اور اس نے سید الطائفہ جنید بغدادی کو اپنی طرح سمجھ رکھا تھا۔ اس نے کہا، تیری خوبصورتی اور حسن و جمال بھی ایسا ہی ہے کہ شاید جنید بھی اگر تجھے دیکھ لے تو وہ صداقت، دیانت، امانت، تقوی اور پرہیزگاری پہ قائم نہ رہ سکے۔ تو اس خوبصورت اور حسین و جمیل لڑکی نے کہا، تو کیا ہم قسمت آزمائی نہ کریں جنید کے پاس جا کر، اور نہ دیکھیں کہ جنید کیا کرتے ہیں؟ اس نوجوان نے کہا، اگر ایسی بات ہے تو جاؤ اور جنید کے سامنے اپنے حسن کو بے نقاب کر دو۔ سید الطائفہ حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ اپنی خانقاہ میں تھے۔ جب یہ لڑکی خانقاہ میں پہنچی تو خانقاہ میں پہنچنے کے بعد اس نے حضرت جنید سے کہا کہ جنید، ایک مسئلہ پوچھنا ہے، کیا آپ مسئلے کا جواب دے سکتے ہیں؟ سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی نے فرمایا، کیا مسئلہ ہے؟ کہا کہ میں آپ سے تنہائی میں مسئلہ پوچھنا چاہتی ہوں، آپ تنہائی میں جواب دے تو مہربانی۔ آپ اٹھے اور کنارے کی طرف گئے تو اس نے اپنے چہرے کو کھول دیا، اور اپنے حسن و جمال پر چونکہ بڑا گھمنڈ تھا، بڑا غرور تھا اس نے اپنے چہرے کا سے جیسے ہی پردہ ہٹایا، حضرت جنید بغدادی نے نظریں نیچی کی، فرمایا استغفر اللہ، کیا کر رہی ہے؟
کسی عورت کو زیب نہیں دیتا کہ کسی مرد کے سامنے وہ بے حجاب اور بے نقاب ہے. تو اس نے فوراً کہا جنید میری اتنی خوبصورتی اور حسین و جمیل صورت کیا تمہیں متاثر نہیں کرتی؟ کیا میں اپنے جسم کو تمہارے سامنے پیش کرنے کے لیے آئی ہوں اور تم میرے جسم سے لطف اندوز نہیں ہونا چاہتے؟ یعنی اس نے ڈائریکٹ حضرت سید الطائفہ جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بدی کی اور بدکاری کی دعوت دی اور کہا جنید میری خوبصورت آنکھیں دیکھو، میری حسین آنکھیں دیکھو، میرے بال دیکھو، میرے نرم اور ریشم کی طرح بال دیکھو، میرا خوبصورت سا چہرہ دیکھو، میری نرگسی آنکھیں دیکھو. اس طرح سے گویا کہ وہ سید الطائفہ جنید بغدادی کو اس نے گناہ کا بدی کا آفر کیا. حضرت جنید بغدادی نے جب دیکھا کہ یہ مکمل شیطنت کا آلہ کار بن کر شیطان کے ہاتھوں اغوا ہو چکی ہے تو آپ نے فرمایا اے لڑکی تو اتنے مقدس مقام پر مجھے گناہ کی اور حرام کاری کی دعوت دے رہی ہے، میں تجھ سے 3 سوال کرتا ہوں، اگر تو میرے 3 سوالوں کے جواب دے دے تو پھر شاید میں کچھ سوچ سکوں. بتا جس بدی اور زنا کی دعوت تو مجھے دے رہی ہے تو یہ گناہ تجھے آج اچھا لگ رہا ہے، اگر تیری روح نکالی جا رہی ہو، تیرے روح اور تیرے جسم کا رشتہ ٹوٹ رہا ہو، حضرت ملک الموت تیرے سر پہ کھڑے ہوں اور جس وقت تیرے جسم سے روح پرواز کر رہی ہو تو کیا یہ گناہ تجھے اچھا لگے گا جس کی تو مجھے دعوت دے رہی ہے؟ اس وقت بتا یہ گناہ تجھے کیسا لگے گا؟ اس گناہ کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ جیسے اس نے حضرت سید الطائفہ جنید بغدادی سے موت کا ذکر سنا تو فوراً لرز گئی اور اس نے کہا جنید اس وقت کس کو گناہ اچھا لگتا ہے؟ میں تھوڑا سا اپنی بہنوں کو بھی بتانا چاہتا ہوں کہ یہ مت سمجھنا کہ ایک انسان پلنگ پہ لیٹا ہوا ہے، ایک انسان چارپائی پہ لیٹا ہوا ہے اور بڑے سکون سے وہ دنیا سے جا رہا ہے. نہیں نہیں، یہ نظروں کا دھوکہ ہے. جب انسان مرتا ہے، جب انسان کو موت آتی ہے تو انسان سب سکون سے نہیں جاتے، بلکہ اللہ کے رسول سچے نبی صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ اکبر کہ انسان کے ہاتھوں کی طاقت، اس کے پیروں کی طاقت، اس کی زبان کی طاقت، اس کے چیخنے چلانے کی طاقت اللہ سب چھین لیتا ہے موت کے وقت. اگر انسان کے ہاتھ پیر زبان کی قوت اور طاقت اللہ نہ چھینے تو انسان موت کے وقت جنگلوں بیابان میں پاگلوں کی طرح چیختا پھرے. موت کے وقت تلوار کی 313 ضربیں ایک انسان کو لگائی جائیں تو اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنی تکلیف موت کے وقت ہوتی ہے. میری بہنوں، مجرموں کو، زانیوں کو، شرابیوں کو، اللہ اکبر، اللہ کی نافرمانی کرنے والوں کو موت کے وقت کتنی تکلیف ہوتی ہے یہ تو وہی جانے یا اللہ جانے. لیکن میری بہنوں سنو اللہ